بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. خانقاہ صدیقیہ نقشبندیہ کی ماہانہ مجلس ذکر میں ہم اور آپ جمع ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. پہلی بات تو یہ کہ انتہائی خوشی اور مسرت کہ بزرگ حضرات تو ہیں لیکن نوجوانوں کی کثرت نظر آ رہی ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. جہاں میٹھا چشمہ پھوٹتا ہے وہاں پھر لوگ خود بخود چلتے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ مرکز جو ایک درس قرآن ایک علم کا مرکز تھا اب اللہ نے اس کو مجمع البحرین بنا دیا. یوں سمجھو کہ یہاں سے دو چشمے دو نہریں جاری. علم کا سلسلہ تو تھا ہی صحیح اللہ نے ایک خانقاہ کا نظام بھی قائم فرما دیا تو اس خانقاہ کا نام خانقاہ صدیقیہ ہے. نقشبندیہ جو سلسلے کے حوالے سے لگایا جاتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمارے حضرت مولانا قاری ادریس اجمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو باقاعدہ صاحب نسبت ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمت اور استقامت میں علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جن بچیوں کی دوپٹہ پوشی ہوئی قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے سرمایہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دین اور دنیا دونوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. مجلس ذکر یہ در حقیقت ایک تربیتی نشست ہوتی. یہ نہیں کہ ہم جائیں گے اور بیان سن کے کانوں کی چاشنی پوری کر کے واپس آ جائیں گے. یہ حقیقت میں ایک تربیتی نشست ہے. ہم نے اس موقع پر آ کر اپنی اصلاح کے غرض سے آنا ہے اور اپنی تربیت کے مقصد کو لے کے آنا. اس پرفتن دور میں ایسے مجالس کی اہمیت اور بڑھ جاتی. آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں وہ ذات ہوں جس نے موت و حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تمہارے میں سے کون اچھے اعمال کرتا. اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایک راز سے پردہ اٹھایا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ایکم اکثر عملا کہ میں نے موت و حیات کے نظام کو قائم کیا کہ تمہیں آزماؤں کہ تمہارے میں سے کون زیادہ اعمال کرتا ہے بلکہ فرمایا ایکم احسن عملا تمہارے میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. معلوم ہوا جیسے کہ ہم اور آپ بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز بھی خریدیں تو پہلے اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں اس کا معیار کیا ہے. تو اللہ بھی اس آیت کریمہ میں اسی بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو مجھے تمہارے اعمال کی مقدار نہیں
بلکہ معیار مطلوب ہے. میں بھی تمہارے اعمال میں کوالٹی چاہتا ہوں. عمل میں معیار پیدا کرنے کے لیے ایسی صحبت کی ضرورت ہے. ایسے ماحول میں چند لمحات گزارنے کی ضرورت ہے. تو اللہ اپنے بندوں کے اعمال میں کوالٹی چاہتا ہے، مقدار نہیں معیار چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ اسے تولا جائے گا. گنتی مطلوب نہیں، عمل کو تولا جائے گا. اور یہ بھی رب کا احسان ہے. بعض دفعہ ایک چیز جسامت میں چھوٹی ہوتی ہے، وزن میں بہت وزنی ہوتی ہے. تو فرمایا میرے موت و حیات کے نظام کو قائم کیا کہ میں آزماؤں کہ تمہارے میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمل کا معیار اس کی حسن کی بنیاد پر ہے، خوبصورتی کی بنیاد پر ہے. جیسے کہ فرنیچر ایک عمومی طور پہ لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے اور لکڑی کا بنا ہوا فرنیچر پسند کیا جاتا ہے. بننے کے بعد اس پہ پالش کی جاتی ہے. خوبصورت تو لگتا ہے لیکن جب اس پہ لیکر لگ جائے تو اس میں ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا. معلوم ہوا کہ حسن کی وجہ سے ایک چیز کا معیار بڑھتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 چیزوں کا حسن یا 5 چیزوں کا معیار وہ 5 چیزوں سے ہے. اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا. میں ایک تربیتی گفتگو عرض کر رہا ہوں. فرمایا 5 چیزوں کا حسن یا 5 چیزوں کا معیار وہ 5 چیزوں سے ہے. پہلی چیز، یہ وہ امور ہیں جو ایک سالک کے لیے بہت ضروری ہے. جو ذکر کے راستے پہ چلتا ہے، رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، رب کو پانا چاہتا ہے، اس کو سالک کہتے ہیں کہ اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے جس راستے پہ چل کے یہ اپنے رب کو پا لیتا. تو سالک کے لیے یہ بنیادی امور ہیں. فرمائے پہلی چیز، اللہ کی نعمت کا حسن وہ شکر ادا کرنے سے. اگر میں اللہ کی کسی نعمت پہ رب کا شکر ادا کروں گا، اس کا حسن و معیار اتنا بڑھ جائے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور بڑھا دیں گے. تو سالک کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے ادنا درجہ رب کی نعمت کے شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ ہم اور آپ ہر بات پہ الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ رب کا شکر ہے. ایک درجہ. ایک وقت تھا کہ ہمارے اور آپ کے بڑوں کی گفتگو وہ تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر سے مزین ہوتی تھی. موقع کی مناسبت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، انا للہ، یا حی یا قیوم، یہ کلمات گفتگو میں استعمال کیے جاتے تھے، جس وجہ سے وہ گفتگو میزان میں بھی بھاری ثابت ہوتی تھی. لیکن آج میرے نوجوان یا میرے بزرگ کی گفتگو وہ ان کلمات سے خالی ہے. نوجوان کی گفتگو یا گالیوں سے مزین ہے.
یا برے الفاظ اور کلمات سے مزین. تو ہم نے اب اپنے آپ کو بدلنا ہے. آج کے بعد ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گفتگو میں ان کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ کسی طریقے سے ضرور شامل ہو جائے. اور یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، آسان سا معاملہ ہے، لیکن اس ایک کلمے کی وجہ سے میری وہ ساری گفتگو میزان میں وزنی ثابت ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے نصف میزان بھر جاتا ہے نیکیوں سے، اور اگر اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو پورا میزان بھر جائے گا. اور میزان کتنا بڑا ہوگا قیامت کے دن جو اللہ قائم کریں گے. حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے ظاہر کیا تو دیکھ کے بیہوش ہو گئے. اللہ اتنا بڑا میزان اس کو کون بھر پائے گا؟ فرمایا میرے بندہ سبحان اللہ کہے گا آدھا بھر دوں گا، الحمدللہ کہہ دے گا تو پورا میزان بھر جائے گا. یہ میرے رب کی کریمی ہے. تو اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرنے سے نعمت کا معیار اور حسن بڑھ جاتا ہے. اگر ہم اور آپ اپنے اوپر ہی غور کریں تو بے شمار نعمتیں رب نے مجھے اور آپ کو عطا کر رکھی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، رب فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو تو میری نعمتیں نہیں گن سکتے. حقیقت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ زبان کی نعمت کی اہمیت کو جاننا ہے تو اس شخص سے جانو جس کے منہ کے اندر زبان کا لوتڑا اور ٹکڑا تو ہے لیکن اس میں قوت گویائی نہیں ہے. ساری زندگی تڑپتا ہے، ماں کو ایک دفعہ تو امی کہہ دو، نہیں کہہ سکتا. چھوٹی بیٹی سینے پہ لیٹی ہے، اسے بیٹی کہہ کے نہیں پکار سکتا. فرمایا اس کی قدر جاننی ہے تو اس شخص سے جانو جس کے منہ میں زبان کا ٹکڑا ہے لیکن قوت گویائی نہیں. آنکھوں کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے تو اس شخص سے معلوم کرو جس کے چہرے پہ آنکھیں ہیں لیکن بینائی سے محروم ہے. ساری زندگی تڑپتا ہوگا، ایک دفعہ تو ماں کا چہرہ دیکھ لیتا. اس لیے ہم ہر وقت اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرنے والے بنے. اور بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں جو اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں لیکن وہ ہمارے اور آپ کے لسٹ میں نعوذ باللہ ہم اسے شاید ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی رب کی اتنی بڑی نعمت. جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے امیر جو اس وقت ہیں مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب راولپنڈی والے، ان کے والد صاحب تھے حضرت مولانا قاری سعید الرحمان صاحب. بہت بڑا ادارہ ہے ان کا راولپنڈی میں، بڑی علمی شخصیت. یہ 6-7 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. بیمار ہوئے، پیشاب بند ہو گیا، اسلام آباد اسپتال میں داخل ہوئے. اس وقت اس اسپتال میں ایک مشین جو اس سال لائی گئی تھی، اس کا فنکشن یہ تھا کہ وہ پیشاب بند ہونے کی صورت میں اس مشین کے ذریعے سے اصل اور اوریجنل طریقے سے پیشاب مریض کو کروایا جا سکتا تھا. مشین کا فنکشن ایسا ہوگا. تو قاری صاحب چونکہ اسی حوالے سے بیمار تھے تو اس مشین کے ذریعے سے انہیں چھوٹا پیشاب اوریجنل طریقے سے کروایا جاتا تھا، پیشاب ہو جاتا تھا. لیکن اس وقت ایک مرتبہ توجہ کرنا، اس مشین سے ایک مرتبہ پیشاب کروانے کا خرچہ 7-8 سال قبل 80,000 روپیہ تھا. اب اندازہ لگائیں میں اور آپ کتنی دفعہ پیشاب کرنے جاتے ہیں. کبھی سوچا کہ یہ بھی رب کا احسان، رب کی نعمت ہے، آسانی سے گیا اور بڑے آسانی سے چھوڑا پیشاب کیا، فارغ ہو کے باہر آ گیا؟ کبھی نہیں سوچا. اگر ہر دفعہ ہمیں 80,000 دینا پڑتا ہم کیا کرتے؟ روکتے پیشاب کب تک روکتے؟ سانس آسانی سے اندر باہر ہوتا ہے، کوئی خرچہ نہیں.
اللہ سب کو محفوظ فرمائے. جس سانس کی تکلیف ہو جائے ان سے پوچھیں. تو ہم قدر کریں, اللہ کی نعمتوں کا قدر کریں. اس لیے ہم آداب سیکھیں. بیت الخلاء جائیں تو جو اس کی ترتیب آنے جانے کی, دایاں پاؤں بایاں پاؤں, دعا, یہ ساری ترتیبیں, اس سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ صحت میں اور برکتیں پیدا کر دیتے ہیں, بیماریوں سے بچا لیتے ہیں, اور اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ نعمتیں ہیں رب کی, لیکن شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ یہ بھی نعمت ہے. ایک شخص تھا, غریب تھا, کھانے کو کبھی ملا کبھی نہ ملا, پھٹے پرانے کپڑے, پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا. کسی کو خیال آیا تو اس نے جوتا لے کے دے دیا. کسی مقام پہ گیا تو اللہ کی شان, وہاں جب واپس آنے لگا تو جوتا چوری ہو چکا تھا. اب اس سے بڑا جھٹکا لگا. اللہ, کھانے پینے کو بھی ایسے معاملہ تھا, کپڑے پھٹے پرانے, جوتا کسی نے لے کے دیا, وہ چوری ہو گیا. اس سے پہلے کہ کوئی شکوے شکایت زبان پہ آتے تو اس کی نظر باہر گئی تو کیا دیکھا کہ خوبصورت نوجوان ہے, لیکن دونوں ٹانگوں سے معذور گھسٹتا ہوا آ رہا. جب اس کی نظر پڑی, فوراً رب کا شکر ادا کرنے لگا. اللہ تیرا شکر ہے, جوتے سے محروم ہوا ہوں, ٹانگیں تو محفوظ ہیں, یہ نوجوان تو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے. اس لیے ہم ہر وقت رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں. عادت بنائیں الحمدللہ کہنے پہ, موقع کی مناسبت سے ان کلمات کو استعمال کریں. یہ ایک سالک کی شان ہے, اور اس سے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے, حافظ قاری صاحب سے بعد میں معلومات لے لیں گے, چھوٹی چھوٹی کتابیں جس میں محبوب پیغمبر کی بتلائی ہوئی روزمرہ کی دعائیں ہیں. علیکم بسنتی, یہ نام تو عربی کا ہے لیکن کتاب اردو میں ہے, چھوٹے سا ہے, رسالہ سا ہے, اور بھی بہت سی ہیں. اس میں محبوب پیغمبر کے صبح بیدار ہونے سے لے کے رات آرام کرنے تک کی دعائیں موجود ہیں. وہ ہم خریدیں, بلکہ کوشش کریں کہ ایک ایک سینکڑا منگوائیں اور اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیں. گھر میں بچیاں بھی پڑھیں گی, ہم پڑھیں گے, یہ کار خیر ہے. اور روزانہ, چلو زیادہ ٹائم نہیں ملتا, رات کو سونے سے پہلے ایک سنت پڑھ لیں اور اسے اپنانے کی کوشش کریں. اس میں دعائیں بھی ہیں, کوئی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, وہ دعائیں یاد کر لیں, کیونکہ یہ دعائیں جو مختلف موقعوں کے حوالے سے محبوب پیغمبر نے بتلائی ہیں, یہ حقیقت میں میرے محبوب پیغمبر کی ادائیں ہیں. جب میں ان دعاؤں کو پڑھوں گا تو سمجھو کہ اس موقع پہ اللہ کی نعمتوں کا میں شکر ادا کروں گا. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے, کوشش کرنے. تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا حسن یا نعمت کا معیار وہ شکر ادا کرنے سے پیدا ہوتا ہے. یہ ہم مزاج بنائیں. آسان طریقہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, کوئی جملہ کہہ لیں. حقیقی شکر تو یہ ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچا لوں. یہ ہے حقیقی شکر. وقت رب کی نعمت ہو, اس کو ضائع ہونے سے بچاؤں. زندگی نعمت ہے, صحت نعمت ہے, آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں دل و دماغ سوچ, یہ ساری رب کی نعمتیں ہیں. مال, ان کو رب کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچا لیا, یہ حقیقی شکر. لیکن ایک ادنا درجے کا شکر یہ ہے جو ہم بآسانی اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمت پہ الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں. ایک بات. دوسری بات, فرمائے ابتلا کی زینت, ابتلا مصیبت, آزمائش, امتحان, ابتلا کی زینت وہ صبر کرنے میں ہے. اگر میں کسی ابتلا میں مبتلا ہوا اور میں نے اس پہ صبر کر لیا, وہ ابتلا اتنی معیاری بن جائے گی, اتنی معیاری بنے گی کہ قیامت کے دن میری مغفرت کا سبب بن جائے گی, اور دنیا میں میرے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جائے گی. اس کا معیار اتنا بڑھ جائے گا. صبر نہ کیا, اجر ضائع ہو جائے گا, اور بے صبری سے
ابتلا یا مصیبت ٹلتی نہیں ہے لیکن اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر صبر کر لوں گا کوئی مصیبت ہے اللہ اس پہ کیا اجر دیتا ہے؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمایا دنیا میں آزماؤں گا، صبر کیا تو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، داروغہ رضوان سے کہیں گے دروازہ کھولو۔ جنت کا داروغہ کہے گا ابھی تو میزان قائم نہیں ہوا، حساب کتاب نہیں ہوا، جنت جہنم کا فیصلہ باقی، تم پہلے داخل ہونا چاہتے ہو؟ یہ اللہ کے بندے اصرار کریں گے، وہ داروغہ انکار کرے گا، معاملہ جب بڑھے گا تو فرشتے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے کہیں گے یا اللہ تیرے کچھ بندے ہیں حساب کتاب سے پہلے جو جنت میں داخل ہونے کے اصرار کر رہے ہیں، اللہ تو علم رکھتا ہے، فرشتوں پہ اظہار مقصود ہوتا ہے، اللہ فرمائیں گے ہاں میرے فرشتوں یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اگر تم نے مصیبت پہ صبر کر لیا تو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا، حکم ہوگا کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ ابتلا کا معیار صبر کرنے میں ہے، ابتلا چھوٹی ہو یا بڑی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ڈیوا ٹھیک کرنے لگی، بجھ گیا، جب بجھا تو محبوب پیغمبر نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات تو کوئی بہت بڑی پریشانی کے موقع پہ کہے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا حمیرہ پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی، جو یہ کلمات کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ کی ایک پرچی تھی کچھ ضروری سی، آپ نے کسی جیب میں رکھ دی، جب ضرورت پڑی تو بھول گئے، آپ نے ایک جیب میں ہاتھ ڈالا پرچی نہیں ہے، پریشان ہو گئے، تو بڑی ضروری پرچی تھی، اب اس کی ضرورت بھی پڑے گی، پرچی گر نہ گئی ہو، دوسرے میں ڈالا پرچی نہیں ہے، تیسرے میں پرچی نہیں ہے، اب آپ اس پریشانی میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے حتیٰ کہ ایک جیب میں مل گئی۔ فرمائی یہ جو وقتی طور پہ آپ کو پرچی تلاش کرنے میں ایک دو تین جیبوں میں دیکھے اور نہ ملی اور پریشان ہوئے، یہ بھی ایک ابتلا اور مصیبت تھی، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے اور آپ کی صورت کیا ہے؟ تھوڑی پریشانی آئی تو بس زبان پھر رکتی نہیں، ایسے شروع ہو جاتا ہوں کہ بس اجر ضائع کر بیٹھتا ہوں، جب کچھ نہیں بن پاتا پھر کہتا ہوں اچھا اللہ کے لیے صبر ہی صحیح۔ بھئی اب کیا صبر؟ اب تو تم نے اپنا اجر ضائع کر دیا۔ صبر تو ہے جو ابتداءً ہی آپ اپنی زبان کو شکوے شکایتوں سے بچا لو، خاموش رہو، بس رب کی طرف سے آزمائش تھی، رب سے مانگو۔ اور دوسری بات یہ آج کل ہم یہ جملہ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں جی تھوڑی سی پریشانی آ گئی جی کتنا صبر کریں، بڑا صبر کر لیا ہے۔ دوستو میرے اور آپ کا کیا صبر ہوگا؟ میں آپ کو ایک عرب کی خاتون کا واقعہ بتلاتا ہوں، صبر کیا ہوتا ہے۔ خاتون خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے اور رب سے ایک جملہ کہتی ہے اللہ میں تیرے سے اس حال پہ بھی راضی ہوں۔ ایک نوجوان پیچھے پیچھے طواف میں جا رہا تھا، وہ جب اس خاتون کی حالت دیکھتا ہے پھر یہ جملہ سنتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے، اسے ایک جستجو سے پیدا ہوئی، یہ اس طرح تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے اور کہتی ہے اللہ تیرے سے اس حال پہ بھی راضی، معلوم نہیں یہ کس حال سے گزر رہی ہوگی۔ طواف مکمل ہوا تو قریب گیا، کہ اماں بات پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھ لو بیٹا پوچھو۔ ماں آپ اس بے قراری میں طواف میں رو رہی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی کہ اللہ تیرے سے اس حال پہ بھی راضی، کیا میں معلوم کر سکتا ہوں آپ کس حال سے گزر رہی ہو؟ وہ پھر رو پڑی، کہنے لگی بیٹا میرے 3 لختی جگر تھے، 3 بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے، چھوٹا بیٹا میرے گود میں تھا، میں تندور جلانے لگی، بچوں کے والد باہر سے گھر آئے، بکری ذبح کی، گوشت بنایا، چھری رکھی، کام پہ چلے گئے، میں تندور جلانے میں لگی ہوں، کچھ دیر بعد میں نے کمرے میں سے اس درمیان والے بچے کی درد بھری چیخ سنی، گھبرا کے دوڑی، جب اندر گئی تو میں نے کیا دیکھا،
کہ وہ دونوں بھائی، جو ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، اگرچہ دونوں ہی کم عمر تھے، بڑے کے ہاتھ میں چھری ہے، آپس میں کھیل رہے ہیں کہ ابو نے، اور چھوٹا جو ہے وہ لیٹ گیا، اس بڑے نے اس کے گلی پہ چھری رکھی، کہا ابو نے بکری یوں ذبح کی تھی اور اس کا گلا کٹ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ چیزیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھا کرو، بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں۔ وہ تو آپس میں ایک قسم کے کھیل کھیل رہے تھے، ناداں تھے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ بچہ خون میں لت پت دنیا سے جا چکا، اسے اٹھایا، باہر چارپے پہ لٹایا، چادر ڈالی۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ بڑا بچہ جو گھبرا کے بھاگ گیا تھا، میں پریشان ہوئی، پتہ نہیں وہ کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے، وہ کہاں نکل گیا۔ تلاش کرتے رہی دائیں بائیں پڑوس میں، ادھر ادھر، کوئی پتہ نہ چلا۔ واپس آئی، ذہن میں بات آئی کہ یہ جو ایندھن اور لکڑیاں گھر میں پڑی ہیں، اس کے پیچھے نہ چھپا ہو۔ کہتے میں اس کے پیچھے گئی اسے تلاش کرنے کے لیے، تو میں نے کیا دیکھا، واقعی وہ اس لکڑیوں کے پیچھے چھپا تھا، لیکن لکڑیوں میں ایک سانپ تھا جو اسے ڈس چکا تھا۔ میں نے اس لختی جگر کو بھی اٹھایا، بھائی کے ساتھ اسے بھی لٹایا، چادر ڈال دی۔ اب دماغ میں بات آئی وہ جو دودھ پیتا بچہ گود میں تھا وہ کہاں گیا۔ سوچتی رہی تو ذہن میں بات آئی، جب میں تندور جلا رہی تھی میرے گود میں تھا، بچے کی چیز سنی تو میں دوڑی ہوں، کہیں ایسے نہ ہو کہ تندور میں گر گیا۔ کہتے میں ڈرتی ڈرتی آگے بڑھی، کیا دیکھا، واقعی وہ تندور میں آگ میں جل کے راکھ ہو چکا۔ اسے نکالا، تینوں کو لٹایا، بچوں کے والد کے آنے کے انتظار کیا۔ جب وہ آئے، دونوں نے مل کے تینوں لخت جگر کو غسل دیا، کفن دیا۔ اب جنازہ ہوا، جنازے کے بعد میں رب کے گھر آئی ہوں، طواف کرتے ہوئے رب سے کہتی ہوں اللہ میں تیرے سے اس حال پہ بھی راضی ہوں۔ میں اور آپ کسی کی ایک بات نہیں برداشت کرتے، اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے صبر، یہ ہے معیار۔ تو ابتلاء کا حسن اور ابتلاء کا معیار وہ صبر کرنے میں ہے کہ صبر کی وجہ سے اس ابتلاء میں اس کا معیار اتنا بڑھتا ہے کہ وہ گناہوں کے معافی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو سالک کو چاہیے کہ مزاج میں تبدیلی لائے۔ ٹھیک ہے پہلے مزاج کچھ تھا، لیکن اب کچھ نہ کچھ تبدیلی پیدا کریں، صبر کرنے کی کوشش کریں۔ خواہ میں گھر کی چار دیواری میں ہوں، گھر کی چار دیواری ہے، محلہ ہے، بازار ہے، کاروبار کے میدان میں ہوں، یا کسی دائرے میں بھی۔ آج تو اولاد کو ماں باپ کا ایک جملہ برداشت نہیں، ماں باپ کو اولاد کی کوئی بات برداشت نہیں۔ اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا کہ ایک بوڑھا باپ نوجوان بیٹے سے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتا ہے اور الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، کوئی ایسا لفظ نہ کہہ دوں جس سے میرا بیٹا ناراض ہو جائے۔ تو یہ حالات ہیں، پر اب تو برداشت پیدا کریں، صبر۔ کاروباری میدان میں وہاں بھی صبر سے کام لیں۔ ابتلاء ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو میرے مزاج کے خلاف آ گئی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو یہ بھی ایک ابتلاء کی صورت ہے۔ تیسری بات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کا معیار یا علم کا حسن وہ حلم میں ہے، تحمل، برداشت۔ علم کا معیار اور حسن وہ علم میں ہے، جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں علم پایا جائے۔ یہی وجہ ہے کان اللہ علیما حلیما، اللہ علیم بھی ہیں، حلیم بھی ہیں۔ علم بھی سب سے زیادہ، تو علم اور برداشت بھی اللہ کی سب سے زیادہ۔ میرے اور آپ کی برداشت تو یہاں تک ہے نا، بیٹے نے نافرمانی کر دی تو فوراً خرچہ روک لوں گا، تھوڑی سی بات آگے بڑھی تو دھکا دے کے گھر سے نکال کے دروازہ بند کر دوں گا۔ جب تک مجھے
اس کے اندر کا پتہ نہیں، پتہ چل گیا تو پھر 1 منٹ نہیں لگاتا۔ میرا رب کتنا حلیم ہے، جب ایک بندہ اپنے دل میں گناہ کے تانے بانے بن رہا ہوتا ہے، رب اس کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ جب وہ تانے بانے ارادہ بنتا ہے تو تب بھی رب جان رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اس گناہ کو کرنے لگتا ہے تب بھی رب کے علم میں ہوتا ہے، کر گزرتا ہے تب بھی رب کے علم میں ہوتا ہے۔ اتنا علیم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نہ رزق بند کرتا ہے نہ اپنے گھر کا در بند کرتا ہے۔ حلیم اتنا ہے، رب کی برداشت اتنی ہے۔ اسی طرح پیغمبر اصلاۃ والسلام، صحابہ کرام کی زندگی بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم پیغمبر اصلاۃ والسلام کا، تو علم بھی سب سے زیادہ آپ کا۔ صرف ایک بات بتا دوں، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ موجود ہیں، ایک دیہاتی آیا، مسجد میں داخل ہوا، ایک دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ گیا۔ آپ بتائیں، آپ بچہ بیچارہ جان کے نہیں ویسے پیشاب نکل گیا تو پھر ہم کتنا شور مچا دیتے ہیں، ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ صحابہ اٹھنے لگے، پکڑے، آپ نے روکا، آپ نے کہا رک جاؤ، اسے اب پیشاب کرنے دو، اگر یہ روکے گا فوری طور پہ بیمار ہو سکتا ہے، اٹھ کے جائے گا تو اور زیادہ جگہ پلیت ہو سکتی ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے پھر آپ اسے بلا لو، بلایا، بٹھایا، بڑے اکرام کے ساتھ اسے بتایا کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں عبادت کی جاتی ہے، اسے پاک رکھا جاتا ہے، پیشاب سے اسے پلیت نہیں کیا جاتا۔ بہرحال وہ ایک خوبصورت انداز میں اس کے سامنے پوری بات رکھی۔ جاتے ہوئے اس کا اکرام، زاد راہ، سارا انتظام کیا، تو اتنا متاثر ہوا، جب گیا تو وہ اپنے قوم کا سردار تھا، اس نے اپنے قوم کو جمع کیا اور اسے بتایا تو میں تو ایسے شخصیت سے مل کے آیا ہوں جس کے ایسے اخلاق ہیں۔ اس کے قوم کے 300 افراد آئے اور محبوب پیغمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ گئے۔ یہ برداشت کا نتیجہ تھا۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا جو عالم ہے تو وہی جس کا علم ہے وہ اسی میں علم ہونا چاہیے، تو اس سے مراد صرف یہ علماء ہی ہیں جو علماء کہلاتے ہیں؟ نہیں، آپ اس میں شامل ہیں۔ آپ کو نماز کا علم ہے کہ نہیں؟ وقت کا بھی پتہ ہے، رکعتوں کا بھی پتہ ہے، نماز بھی آتی ہے، حکم بھی جانتے ہو، زکوٰۃ کا پتہ ہے، حج کا پتہ ہے، حرام حلال کا پتہ ہے، جائز ناجائز کا پتہ ہے، اپنے پرائے کا پتہ ہے۔ آپ کو دین کی تمام ضروریات معلوم ہیں، علماء نے آپ کو بتلائی ہیں، تو آپ اس دائرے میں پورے عالم ہیں۔ تو مزاج میں حلم، برداشت، تحمل پیدا کریں۔ ایک سالک کے لیے تو یہ بنیادی صفات ہے۔ آج معمولی سی باتوں پہ آباد گھر اجڑ جاتے ہیں، مزاج میں برداشت نہیں، معمولی سی باتوں پہ۔ بھئی 30-40 سال کٹھے گزارے، اللہ نے اولاد کی دولت دی، اور بس ایسی بات بگڑی تو معاملے ختم ہو گئے۔ اس لیے مزاج میں تحمل لائیں، برداشت لائیں۔ اگر مزاج میں تحمل ہوگا تو گھر میں بھی سکون آئے گا، سکون کی زندگی نصیب ہوگی، رزق میں برکت آئے گی۔ کیونکہ پھر میں یہ نہیں کہ جب بھی باہر سے پریشانی، اپنے کاروبار یا مسائل کا شکار ہو کے گھر آؤں گا تو آتے میں گھر والوں کو گالیاں نہیں دوں گا، ان کی تھوڑی سی بات پہ مجھے آگ نہیں لگ جائے گی کہ بس میں آگ بگولا ہو کے گھر کو، چھت کو اپنے سر پہ اٹھا لوں گا۔ میں تحمل سے بات کروں گا۔ جب لڑائی جھگڑا گھر میں نہیں ہوگا تو اللہ رزق میں برکت ڈالے گا۔ مزاج میں تحمل، گھر کی زندگی بھی پرسکون، کاروبار کی زندگی بھی پرسکون۔ اور اگر یہ صفت نہیں ہوگی تو پھر تو میں بات بات پہ الجھوں گا ہر ایک کے ساتھ۔
تو سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مزاج میں تحمل پیدا کرے. اگر یہ صفت میرے اور آپ کی زندگی میں آ گئی تو یہ یاد رکھ لینا، یقین کر لینا کہ دنیا کا گھر پھر دنیا کا گھر نہیں، یہ جنت کا گھر کا منظر پیش کرنے لگے گا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ میاں بیوی پیار و محبت کی زندگی گزار رہے تھے. ایک موڑ پہ تلخ کلامی کا شکار ہو جاتا ہے. خاوند انتہائی غصے میں آپے سے باہر ہونے لگا، لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو کیا، کنٹرول کیا، برداشت سے کام لیا. کسی بات پہ بیوی پہ غصہ آیا، لیکن برداشت سے کام لیتے ہوئے یہ سوچا اللہ کی بندی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیتا. معاملے درگزر ہو گیا، بالکل جیسے پہلے ایک اچھے مولوی زندگی گزری تھی ویسی زندگی گزارنے لگا. اللہ کی شان، کچھ عرصے بعد ہی خاوند کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا میرے دامن میں تو کوئی نیکی نہ تھی، لیکن اللہ نے میرے ساتھ خاص کرم کا معاملہ فرما دیا. پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ کیسے؟ کہا اللہ نے کہا میرے بندے، تو نے دنیا میں اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر رہا. ہاں، پھر دنیا کا گھر جنت تو بن ہی جائے گا، آگے بھی جنت نصیب ہو جائے گی. میرے ترغیب دینے کا مقصد یہ ہے کہ مزاج میں برداشت لائیں، حلم پیدا کریں. آج یہ حالت ہے کہ نماز کا ہمیں پورا علم ہے، آتے ہیں مسجد کے آداب کا بھی علم ہے، مسجد میں جھگڑ پڑتے ہیں، جگہ پہ لڑائی ہو جاتی ہے، تو ادھر تو میں ادھر، بس ایسے خواہ شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. مزاج میں حلم کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ سمجھتا کہ آپ جاگ کے سن رہے ہیں الحمدللہ. تیسری بات، چوتھی بات، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ محسن کا معیار، محسن اسے کہتا ہوں جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی احسان کرتا ہے. محسن کا معیار اور حسن وہ احسان نہ جتلانے میں ہے. میں نے کسی کے پہ احسان کیا یا اچھائی کے اور پہ میرے ساتھ ہی اسے تانا دے دیا، وہ جتلا دیا، تو کیا میرا احسان رہ گیا؟ اس سے تو اچھا تھا میں نہ کرتا. محسن کا حسن اور محسن کا معیار احسان نہ جتلانے میں ہے. بڑوں کا جملہ سنا کرتے تھے، نیکی کر دریا میں ڈال. کہ مجھے بڑے عرصے بعد سمجھ آئی اس جملے کی. پہلے ایسے روٹین میں سنتے تھے، بس نیکی کر دریا میں ڈال. کیا مطلب؟ دریا میں جو چیز گر جائے نا، بندہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے، یہ تو ملنی ہی نہیں. جب مایوس ہو جاتا ہے تو اگلے دن بھول جاتا ہے، 2 دن بعد بھول جاتا ہے، ذہن سے ہی اتار دیتا ہے. جب بھول گیا تو اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا. تو نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ. اگر یاد رکھو گے تو کسی موڑ پہ احسان جتلا بیٹھو گے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، فرمائے تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر اپنے صدقات اور نیکیوں کو ضائع مت کرو. جب یاد ہی نہیں رکھوں گا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ اچھائی کی، اس کے ساتھ یہ بھلائی کی. ہاں، رب تو یاد رکھتا ہے نا، وہ تو اس نیکی کو پالتا ہے، نیکی کو پالتا ہے، وہ بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے، قیامت تک پتہ نہیں کتنی بڑھ جائے. اگر میں نے بھلا دیا تو رب اسے یاد رکھے گا. لیکن میں خود یاد رکھتا ہوں، ذرے سے بات ہو جائے تو 4 باتیں سنا دیتا ہوں. مولوی صاحب سے نمبردار صاحب نے کوئی تعاون کیا تو راستے میں گزرتے اگر مولوی صاحب اپنے سوچوں میں جا رہے ہیں، اسے سلوٹ نہ مارا تو بس لو جی، دیکھو جی میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، یہ سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. بھائی جس ذات کے لیے کیا اسی کے لیے چھوڑ دو، بھول جاؤ، بہت ملے گا آخرت میں. فرمائے محسن کا حسن اور معیار احسان نہ جتلانے میں. اچھا، اگر ہم ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، یقین ہم سب کمزور ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، ہم سب میں کمزوریاں ہیں، لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک نیکی یا بھلائی کسی کے ساتھ کر کے بھول جائیں. ایک عمل کوئی ایسا ہو
جو میں خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے کروں اور اللہ پہ چھوڑ دوں، بالکل اس کا نہ تذکرہ کروں، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً، نہ صراحتاً، نہ اس کے سامنے نہ اس کے سامنے۔ آج تو حج کر کے آتا ہوں، جب بات شروع کرتا ہوں تو بات کہاں کی ہوتی ہے، فوراً حج پہ آ جاتا ہوں۔ وہ جو میں تیسری دفعہ حج پہ گیا تھا نا تو یوں ہوا تھا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں میں ماشاءاللہ اتنے حج اور اتنے عمرے کر چکا ہوں۔ بھئی کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ یہ تو کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک عمل کسی کی اچھائی یا اس کے ساتھ میں بھلائی کروں، احسان کروں، اس کی مشکل میں اس کے کام آ جاؤں اور پھر اسے رب پہ چھوڑ دوں، بالکل بھول جاؤں۔ یقین ہے اللہ کی رحمت سے اللہ اسے بڑھاتا جائے گا، اتنی بڑھ جائے گی، اتنی وزنی ہو جائے گی، شاید قیامت کے دن وہی ایک عمل میری نجات کا ذریعہ بن جائے، وہی میری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ جسے اللہ کہتے ہیں نا کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا بدلہ میں خود دوں گا، باقی نیکیوں کے بدلے فرشتوں سے دلوائیں گے، روزے کے بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ علماء نے لکھا ہے الصوم لی انا اجزا بہ، علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو روزے کا بدلہ اجر اتنا دوں کہ اس کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، اس کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ کسی کے ساتھ ضرورت کے موقع پہ اللہ کے رضا کے لیے کوئی اچھائی یا بھلائی، اللہ کے ہاں چھوٹے بڑے کام کا کوئی وہ نہیں ہے، اخلاص دیکھا جاتا، اور پھر اسے بھول جاؤں پوری زندگی، اسے اپنے آخرت کے لیے محفوظ کر لوں، یقین میرے اور آپ کے مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ پانچویں بات فرمائے خوف خدا کا معیار، اللہ کا خوف۔ ایک تو میرے اور آپ کے دل میں خوف آتا ہے نا، کان پکڑ کے کھینچتا ہوں، توبہ توبہ کرتا ہوں اور بس جسم کو حرکت دیتا ہوں، ہلاتا ہوں، میری توبہ میری توبہ، لیکن معاملہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ فرمائے خوف خدا کا معیار گناہ کو چھوڑ دینے میں ہے، کہ میں عملی طور پہ گناہ سے کٹ جاؤں، گناہ کو چھوڑ دوں، یہ ہے اصل میں خوف خدا کا معیار۔ اب ادھر میں توبہ کر رہا ہوں، صلاۃ توبہ بھی پڑھ رہا ہوں، کوئی سورۃ توبہ بھی پڑھتا ہوگا اور ادھر گناہ نہیں چھوڑتا، توبہ کا یہ تو خوف خدا کا معیار ہی نہیں۔ خوف خدا کا معیار گناہ کو چھوڑ دینے سے ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اس خوف خدا کی کیفیت میں اتنا حسن اور ایسا معیار پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ تو بنتا ہی بنتا ہے، دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے جو اس کی گناہوں کی زندگی تھی، سچی توبہ کرنے کی وجہ سے، گوئے کہ خوف خدا کی وجہ سے عملی طور پہ توبہ کی، گناہ چھوڑ دیے، وہ اس خوف میں ایسا معیار پیدا ہوگا کہ اللہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ دنیا والوں کی دلوں میں بھی اس کی عظمت بٹھا دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 40 رکنی ایک کمیٹی تھی جو علم اور مسائل پہ تحقیقات کرتی تھی، اس میں سے ایک عبداللہ ابن مبارک تھے۔ ان کی پھوٹتی جوانی ہے، غفلت کا شکار ہے۔ والد ایک باغ کے مالی تھے، اپنی امانت اور صداقت کے بنیاد پہ اللہ نے اسی باغ کا مالک بنا دیا۔ شادی ہوئی، بیٹا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن مبارک کے نام پہ معروف ہوا۔ حسین و جمیل ہے، خوبصورت لباس تنظیم کرنے والا، پھوٹتی جوانی، مال و دولت کی فراوانی، عیش و عشرت کا شکار ہوا، حتیٰ کہ ایک رات ایک خاتون کے ساتھ ایک مقام پہ ملاقات طے ہوئی۔ یہ نوجوان اس مقام پہ پہنچ گیا، خاتون کے وعدے کے مطابق آنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا آدھا حصہ گزرا، وہ نہ پہنچی، اکثر حصہ گزرا، نہ پہنچی۔
حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آئیں وہ وعدے کے مطابق نہ پہنچی۔ اب اس نوجوان کی دل پہ ایک چوٹ لگی۔ عبداللہ ابن مبارک سوچنے لگا، عبداللہ ابن مبارک جس کے لیے تو نے ساری رات جاگ کے گزاری وہ تو تجھے نہ ملی، اگر تو یہ رات اپنے رب کے لیے جاگ کے گزار دیتا تو تیرا رب تجھے ضرور مل جاتا۔ یہ بات دل میں آنی تھی، بس نادم ہو گئے، توبہ کر لی، عزم کر لیا گناہوں کو چھوڑنے کا۔ صبح ہوئی تو وہاں سے چل پڑے اس ارادے سے کہ ابھی گھر نہیں جاؤں گا، پہلے مدرسے پہنچوں گا، علماء کی بستی میں، وہاں جا کے علم سیکھوں گا، اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات تعلیمات سیکھوں گا، پھر اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ توبہ کر کے علم حاصل کرنے کے ارادے سے نوجوان چلا۔ راستے میں ایک سفید ریش بزرگ بھی ساتھ ہو لیے، سفر طے ہوتا رہا۔ گرمی کی شدت تھی، کڑاکے کی دھوپ تھی، لیکن انہیں تپش محسوس نہیں ہو رہی۔ چہرہ اٹھائے تو کیا دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ نوجوان نے سوچا بزرگوں کی برکت، بزرگوں نے سوچا سفید بالوں کی برکت۔ اللہ نے بالوں کی برکت سے خاص کرم کا معاملہ فرما دیا۔ لیکن جب دونوں ایک چوراہے پہ پہنچے، نوجوان کا راستہ وہاں سے جدا ہونا تھا، بڑے میاں سے اجازت لے کے اپنے راستے پہ چلے۔ اب یہ بڑے میاں تھوڑا سے آگے چلے تو دھوپ کی تپش نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے چہرہ اٹھایا تو کیا دیکھا، بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ نہیں نوجوان کے سر پہ جا رہا تھا۔ وہیں سے قدم پلٹے، تیز تیز قدم اٹھائے، نوجوان کے پاس پہنچے، روک کے کہنے لگے بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں، میرا دامن نیکیوں سے خالی ہے۔ فرمایا بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے؟ اللہ نے جوانی میں تجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ بادل کا ٹکڑا تیرے پہ سائبان بن کے ساتھ چل رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رو پڑے، کہا کہ میرے دامن میں نیکی تو نہیں ہے، لیکن رات کو اللہ کا خوف دل میں آیا، میں نے سچی توبہ کر لی، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، جو میری توبہ قبول کر کے دنیا کے تپش سے بچایا ہے وہ قیامت کے دن مجھے جہنم کی تپش سے بھی بچا لے گا۔ اللہ پھر دنیا میں بھی اس کی عزتوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ اس خوف خدا کا معیار ہے، صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے سامنے اسے ایسے اعزازات سے نوازتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اور عظمت بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت سلمان بن یسار نوجوان ہیں، حج کے سفر پہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک علاقے پہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا جہاں کچھ تھوڑی سی آبادی تھی فاصلے پہ، کہ یہاں کچھ وقت گزاریں گے، کچھ دن گزاریں گے، پھر آگے کا سفر سامان باندھ کے اگلا سفر کریں گے۔ اللہ کی شان، اسی آبادی میں ایک نوجوان خاتون تھی۔ اب حضرت سلمان بن یسار جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، وہ انہیں دیکھ کر ان کا پیچھا کرتی رہی، چیک کرتی رہی۔ رات کا وقت ہے، ایک رات اس نے معلوم کر لیا کہ اب یہ سلمان بن یسار نوجوان اپنے خیمے میں اکیلے ہیں، تو فوراً خیمے میں داخل ہوئی، اپنے حسن سے کپڑا ہٹا کے گناہ کی دعوت دی۔ جب گناہ کو سلمان بن یسار نے اپنے اتنا قریب پایا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسے بے قرار ہو کہ روئے، اتنا روئے کہ وہ نوجوان خاتون نوجوان کی حالت دیکھ کے پریشان ہو کے نکل کے چلی گئی کہ معلوم نہیں سے کچھ ہو گیا۔ روتے روتے اسی حالت میں نیند آ گئی۔ توجہ کرنا، خوف خدا کی وجہ سے گناہ سے بچے، اللہ نے اس میں کیسا حسن پیدا کیا۔ اسی رات خواب میں یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا سلمان بن یسار تجھے مبارک ہو، تو نے ایک ولی ہو کے نبی کا کام کر دکھایا ہے، ایک ولی ہو کے نبی کا کام کر دکھایا۔ تو فرمایا کہ خوف خدا کا حسن اور معیار وہ گناہ چھوڑ دینے میں، اصل چیز یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ یہ سالک کے لیے بنیادی صفات ہے۔
آخری بات، اختتامی بات، یہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر ہم اور آپ سوچیں تو ایک انسان کا معیار وہ ایمان کی بدولت ہے۔ انسان کا معیار وہ حسن و جمال کی بدولت نہیں، مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، کسی حسب نسب کی بنیاد پر نہیں، کسی عہدے اور منصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ایک انگریز نے اپنی تحقیق کے مطابق، اس کی تحقیق یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جو قیمت ہے، مطلق ایک انسان ذاتی طور پہ صرف $6 ہے، صرف $6۔ کوئی بکری کا بچہ بھی نہیں آتا اس میں، آج کل زیادہ ہوگا تو $1000 بن جائے گا۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ہم جانور سے کم قیمت بھی ہیں، بدتر بھی ہیں۔ گائیں، بھینس، بکری، بھیڑ، وہ تو کم قیمت غذا کھاتے ہیں، چارہ کھایا، پانی پیا اور صحت مند صاف و شفاف دودھ دیتے ہیں۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ مرغن غذائیں کھاتا ہے، قیمتی غذائیں کھاتا ہے، گندگی پیدا کرتا ہے۔ تو اگر میں اور آپ قیمتی ہیں، صرف اور صرف ایمان کی بدولت قیمتی ہے۔ میری پرواز اگر فرشتوں سے بھی بلند ہوتی ہے تو وہ ایمان کی بدولت ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ورنہ میں بالکل کم قیمت ہوں، بل ہم ازل جانور سے بھی بدتر ہوں۔ جانور کو تو قربان کر دو، ہر چیز کی کام آتی ہے۔ انسان کی روح نکل جائے تو کوئی چیز کسی کھاتے کی نہیں۔ میری اور آپ کا قیمتی ہونا یہ ایمان کی بنیاد پر۔ میں بات کو آگے نہیں لے جانا چاہتا کسی اور موقع پہ کہ ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے، لیکن جب ایمان کے بدولت میں قیمتی ہوں دوستو، اس ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، نیک صحبت اور ذکر کی کثرت۔ نیک صحبت اور ذکر کی کثرت۔ اللہ جزائے خیر قاری صاحب دام برکاتہم العالیہ کو، انہوں نے آپ کو ایک اچھا موقع دیا، ایک اچھا ماحول دیا کہ مہینے میں ایک بار آپ کو یہ صحبت نصیب ہو جاتی۔ اب بھی اگر میں اس موقع پہ آنے میں سستی برتوں تو میرے سے زیادہ خسارے میں جانے والا کوئی نہیں۔ آپ ہی کے گھر پہ، آپ کے علاقے میں آپ کو ایسی خوبصورت نیک صحبت میسر کی جا رہی ہے کہ اللہ کے گھر میں کچھ لمحات ایسے گزاریں جس میں انابت اللہ کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، نبی کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ پھر بھی میرے پاس آنے کے لیے وقت نہ ہو تو اس سے بڑا خسارہ میرے اور آپ کے لیے اور کوئی نہیں۔ اس لیے اپنی ضروریات زندگی میں سب سے اوپر لکھیں کہ ماہانہ میں ذکر میں ہم نے جانا ہے۔ یہ روحانی دسترخوان لگتا ہے آپ کے لیے۔ جسمانی غذا تو ٹھیک ہے، آپ گھر میں بھی کھا لیں گے، گھر میں تو چٹنی بھی وہ مرغن غذاؤں سے اچھی لگتی ہے انسان کو، لیکن یہ روحانی دسترخوان ہے، اس کو مس نہ ہونے دیں۔ اس میں اپنی شرکت، اپنی ضرورت سمجھیں کہ یہاں آنے سے میں قیمتی بنوں گا، میرے ایمان کی حفاظت ہوگی، میرے ایمان پہ جو پورا مہینہ گرد و غبار پڑے ہیں وہ دھل جائیں گے، ندامت کے ایک آنسو ٹپکے گا، ایمان کے اس ہیرے پہ پڑے ہوئے گناہوں کے گرد و غبار کو دھو ڈالے۔ تو نیک صحبت اور ذکر کی کثرت، جو معمولات آپ کو بتلائے گئے ہیں یا بتلائے جاتے ہیں اس کا اہتمام کریں تو ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ ایمان محفوظ ہونے کی وجہ سے یا ایمان میں اور جلا آئے گی، میری قیمت اور بڑھتی جائے گی۔ تو اگر اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے تو ہم اس ماحول سے جڑ جائیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں،
صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہم نے محبوب پیغمبر سے مختلف مجالس میں سنا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں بس۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ کفل شرابی کبابی انسان، اس کے دروازے 24 گھنٹے گناہ کے لیے کھلے رہتے تھے۔ وہ بااثر تھا علاقے میں، کسی کا خوف نہیں تھا اسے، صاحب دولت بھی تھا۔ اسی گاؤں اور بستی میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ کسی موقع پہ اسے کوئی رقم کی ضرورت پڑی، نہ گھر میں نہ پڑوس میں نہ رشتہ داروں میں انتظام نہیں ہو سکا، پریشان ہو گئی۔ سوچتی رہی، ذہن میں بات آئی کہ کفل صاحب دولت ہے، اس کے سامنے اپنی مجبوری رکھتی ہوں، بطور قرض اس سے رقم مانگ لیتی ہوں، پھر لوٹا دوں گی۔ یہ پہنچ گئی شام کے ٹائم، کفل کے بعد دروازے اس کے کھلے۔ اس نے دیکھا آج تو شکار خود بخود آ گیا، وہ تو تھا اس ماحول کا بندہ۔ اس نے اپنی مجبوری رکھی، 30 دینار بطور قرض دے دو، لوٹا دوں گی۔ کفل نے کہا 30 نہیں 60 دینار دیتا ہوں، لیکن گناہ کے ساتھ مشغول تھی۔ معلوم نہیں کس ہاتھوں مجبور تھی اس وقت، تو وہ خاموش ہو گئی۔ اب کفل گناہ کے ارادے سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ جیسے قدم بڑھائے تو اس کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ اس بچی کے جسم پہ کپ کپی تاری، رنگ زرد ہو چکا، آنکھیں ایسے خشک اور سیدھا اسے دیکھ رہی ہے۔ جب اس نے چند قدم بڑھائے تو وہ کہنے لگی انی اخاف اللہ اتقوا اللہ، نوجوان میں رب سے ڈرتی ہوں تو بھی رب سے ڈر جا۔ کفل کے قدم رک گئے۔ کہنے لگا کیا تو نے اس سے پہلے رب کی ایسی نافرمانی نہیں کی جو تیری یہ حالت؟ کہا خدا کی قسم میں نے نہیں کی۔ بس وہ کہتے ہیں ایک پاکیزہ زبان سے نکلا ہوا جملہ اثر کر جاتا، نیک بچی تھی۔ یہ جملہ کفل کے دل پہ پیوست ہوا، کہنے لگا 30 نہیں 60 دینار لے جا، عزت کے ساتھ چلی جا، اور یہ بھی سن لے کہ آج کے بعد کفل بھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اسے سوچا اس نے گناہ ہی نہیں کی اور رب سے اتنا ڈر رہی ہے، میں دنوں رات اسی گناہ میں پڑا ہوں، مجھے پرواہ ہی نہیں۔ کہا آج کے بعد کفل بھی گناہ نہیں کرے گا۔ توبہ نصیب ہو گئی۔ یہی توبہ ہے نا، نادم ہو جانا۔ بچی پیسے لے کے عزت سے نکل گئی۔ وہ دروازہ جو کبھی بند نہ ہوتا تھا آج اسے اندر سے کنڈی لگ گئی۔ رات گزری، صبح ہوئی، لوگ جب نکلے بستی میں دیکھا نہ بند ہونے والا دروازہ بند۔ متوجہ ہوئے تو کیا دیکھا؟ پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا، اللہ کوئی کام ہوتا رات کو گناہ یا نیکی کا، اللہ اس کے دروازے پہ قدرتی طور پہ تحریر لکھی جاتی تھی۔ جب لوگ متوجہ ہوئے نظر پڑی تو کیا لکھا ہوا ہے؟ لقد غفر اللہ الکفل، رب کہتا ہے میں نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ خوف خدا کا معیار دیکھیں، پوری زندگی لوگوں کے نظروں میں گرا ہوا بدکار انسان، لیکن جب رب کے خوف کی وجہ سے اس نے گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لیا، اللہ نے لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دی، عظمت پیدا کر دی، نفرتیں ختم کر دی۔ لقد غفر اللہ الکفل، رب کہتا ہے میں نے معاف کر دیا کفل کو۔ لوگ حیران، دروازہ کھولے تو بند ہے، کھڑکائے کوئی جواب نہیں۔ آخر مشورہ کیا؟ توڑ دیا جائے۔ دروازہ توڑا تو کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کفل مصلی پہ سجدے کی حالت میں دنیا سے جا چکا تھا۔ جس رات توبہ نصیب ہوئی اسی رات موت آ گئی، رب نے پاک صاف کر کے اٹھا دی۔ تو میرے رب اتنا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آئیں ہم اور آپ بھی رب سے محبت کریں، اس مجلس ذکر کو اپنے لیے تیراک سمجھیں۔ اور اپنے معمولات کا اہتمام رکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، عمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی اس خانقاہ کو اسی طرح اس خانقاہ کی رونق کے اللہ تعالی قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، برکت کے لیے کر دیتا ہوں۔ ٹھیک
قاری صاحب نے بیت کا کہا ہے، آپ اکثر ساتھی تو حضرت قاری صاحب کے ہاتھوں بیت ہیں، یوں سمجھو کہ پھر میری بیت برکت کے لیے ہے، سلسلہ ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹوں سے پوتوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو یوں سمجھو ایک برکت کی نسبت سے حضرت قاری صاحب کے حوصلہ افزائی کے لیے میں بیت